الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ احقاف کی آیتیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان مشرکین اور کفار کے سامنے ہماری کلی آیتیں تلاوت کی جائیں، بیان کی جائیں، ان کو تفہیم کی بات کی جائے، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہنے لگ جائیں گے کافر حق کی بات کے بارے میں، ان کا جواب یہی ہوگا هذا سحر مبین، یہ تو کھلا سحر ہے، کھلی جادوگری ہے، بجائے اس کے کہ وہ سمجھ لیں، جان لیں، دیکھ لیں اور اندازہ لگائیں کہ کیسی باتیں اللہ رب العزت نے نازل فرما دی ہیں اور رسول ان کے پاس کیسی باتیں لے آئے ہیں، اور باتوں کی محتوا دیکھیں، باتوں کی اہمیت دیکھیں، باتوں کی افادیت دیکھیں، اور پھر یہ هذا سحر مبین، عجیب بات نہیں ہوگی؟ رسول تمہارے فائدے کا سوچ رہا ہے، رسول اللہ کا قاصد ہے، اور اللہ ذوالجلال تمہیں نجات دینا پسند فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرما دی، کتاب نازل فرما دی، رسالت بھیج دی۔ اب رسول وہ قیمتی باتیں اور سعادت کا راستہ دکھا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ توحید الہی تمہاری ضرورت ہے، آزاد زندگی گزارو گے، کسی کے سامنے سرنگون نہیں ہوگے، ایک اللہ ہی کافی ہوگا تمہیں۔ مگر قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، جب حق ان کے پاس آیا تو کفار نے کہا کہ هذا سحر مبین۔ یہ ان کا ایک وتیرہ ہے، ان کے طریقہ انکار کا ایک طریقہ یہی ہے، اور دوسری بات ان کے انکار کا ایک دوسرا انداز بھی ہے۔ ام یقولون افتراہ، یا تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ باتیں اللہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں۔ قل، اے رسول آپ پھر ان سے فرما دیں، ان افتریتہ، اگر اللہ کی یہ فرمودات اور اللہ کی عظیم الشان کتاب میں نے گڑھ لی ہے اپنی طرف سے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پھر تم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں میرے لیے کچھ بھی کام کے فائدے کی کوئی سفارش یا میرا ساتھ دینا تم سے نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ رب العزت جب مجھے گرفت فرمائیں گے، کیونکہ جب میں اپنے طرف سے باتیں گڑھ کے کہوں گا یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، تو اللہ رب العزت مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ جب اللہ میری گرفت کریں گے تو پھر آپ میرے لیے کوئی مداوا، کوئی سفارش، کوئی کام آنا نہیں ہو سکے گا تم سے،
کسی بھی چیز کے مالک نہیں بن سکو گے۔ وہ اعلم بما تفیضون فیہ، اللہ کی ذات بہتر جانتا ہے ان غلط اور اللہ کی ناراضگی کی باتوں میں جن میں تم لوگ پڑھتے رہتے ہو۔ لوگوں کی جب یہ عقیدہ ہے، یہ احساس ہے، یہ اندازہ ہے، تو کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، پھر گواہ کے لیے تو پھر اللہ ہی کافی ہے۔ وہ گواہ میرا بھی ہے اور گواہ تم لوگوں کا بھی ہے۔ وہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں نے اس کی باتیں اور اس کا پیغام تم تک پہنچا دیا، اور گواہ ہے اس بات کی کہ تم نے اس کی فرمودات کو ٹکرا دیا۔ یہ میری باتیں اور آپ لوگوں کی باتیں ہر طرف اللہ کے سامنے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ مہربان ذات بہت بخشنے والا اور حد سے زیادہ مہربان ہے، تصور سے زیادہ مہربان ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی بات مانتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں۔ ان پر اتنی مغفرت اور مہربانی کی اتنی وسعت ہوگی کہ سوچ اور حد سے بھی زیادہ، اور اس کی یہی غفور الرحیمی صفت کے بدولت اس زمین کے سینے پر اس کے منکرین بھی اتراتے پھرتے ہیں، فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور پھر بھی ان کو موقع ملتا ہے، مزید فساد پھیلانے کا موقع ملتا ہے، ذرائع ملتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر اللہ کی اتنی نافرمانی کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اللہ کی نافرمانی میں، استغفر اللہ، واللہ غفور رحیم۔ ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب تک وہ وقت نہیں آیا ہے گرفت کا، لگے رہو، مگر جب وقت آ جائے گا تو پھر اللہ رب العزت ان کو دکھا دیں گے کہ واللہ عزیز ذو انتقام، اور پھر آخرت کے حوالے پر اللہ رحیم ہے۔ پھر وہاں اللہ کی رحمتیں صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہوں گی جنہوں نے اس دنیا میں اللہ رب العزت کی بندگی پر اپنی زندگی گزاری۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، فرما دیجیے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے ایسی کوئی بات کبھی کسی نے نہیں سنی ہو۔ ما كنت بدعا من الرسل، نئے انداز میں آنے والا، کوئی ایسے سلسلہ کے مطابق آنا کہ اس سے پہلے کبھی کوئی اور نہ آیا ہو، نہیں، میں ایسا تو نہیں ہوں۔ مجھ سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ گزرا ہے، اور یہ بھی جان لو ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، از خود تو میں اتنا بے بس ہوں کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ باقی میرا کام یہ ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میرا مشن تو پھر یہی ہے کہ میں اس بات سے ہٹ کر کبھی نہیں ادھر ادھر جاؤں گا۔ جو بات مجھ پر نازل ہو گئی ہے میں صرف اسی بات کو لے کر اسی کے روشنی میں چلوں گا، چاہے دنیا اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر ہو جائے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اور میری حیثیت کیا ہے وہ تو میری حالت ہے، میرے لیے راستہ اور حکم ہے، لیکن میری اپنی حیثیت یہ ہے کہ وما انا الا نذیر مبین، میں اس سے بھی بڑھ کر نہیں ہوں کہ میں ایک خیر خواہ ڈرانے والا ہوں جو حقائق سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس جنگل میں مت جائیں جہاں بہت سارے درندے ہیں، اس رستے پر مت جائیں بہت سارے لٹیرے کڑے ہیں، یہ دیکھے ہیں میں نے، ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو ان کے احوال بھی بتا دیتا ہوں، خدا را مت جائیں اس طرف۔ اسی طرح میں نذیر ہوں، یعنی حقائق سے، جو آپ کو حقیقی خطرات سے آپ کو ڈرا رہا ہوں کہ جس رستے پہ جا رہے ہو اس کا منزل آخرت کی تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو چونکہ باتوں کی سلسلہ طویل نہ ہو، انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے درس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی سعادت بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ